بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 24واں سوال ہے، اصحاب الرس سے کون سی قوم مراد ہے؟ تو اس سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مراد ہے۔ اگلا سوال ہے، ابن الخطیب کے نام سے کون سے مفسر جانے جاتے ہیں؟ تو یہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے۔ اگلا سوال ہے، سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کے بارے میں کس عراقی صدر نے؟ تو عبدالسلام جو عراقی صدر تھے انہوں نے سفارش کی تھی۔ 27واں سوال ہے، ذوالقرنین کے نام سے لقب سے کون سا بادشاہ مورخین مراد لیتے ہیں؟ تو اس سے اکثر سائرس یا خورس الکبیر جو ایرانی بادشاہ تھے انہیں مراد لیا جاتا ہے۔ 28واں سوال ہے، سب سے پہلا مستشرق تو جان آف دمشق کو کہا جاتا ہے۔ 29واں سوال ہے، عباسی خلفاء میں سب سے بڑے عالم وہ خلیفہ منصور تھے۔ 30واں سوال ہے، اموی خلفاء میں حمامت المسجد تو یہ لقب تھا عبد الملک بن مروان کا۔ 31واں سوال ہے، مسالک الحنفاء فی والدی المصطفیٰ یہ حضرت امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ حلیف القرآن جو ہے وہ حضرت امام زید جو فرقہ زیدیہ کے بانی ہیں رحمۃ اللہ علیہ ان کا لقب ہے۔ 33واں سوال ہے، سیاستہ کے مؤلفین میں سے کن کا تعلق بلوچستان سے بیان کیا جاتا ہے؟ تو وہ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے، سیاستہ کے مؤلفین میں سے کتنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں؟ تو وہ دو ہیں، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ 35واں سوال ہے، الکافی للکلینی یہ جو کتاب ہے اہل تشیع کی اصول اربعہ میں سے تو اس میں 16,099 روایات ہیں۔ 36واں سوال ہے، سیاستہ میں سنن ابن ماجہ کی جگہ پہ اور کون سی کتب شمار کی جاتی ہیں؟ تو وہ سنن دارمی اور موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو شمار کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اسدیہ کے نام سے کون سی کتب ہیں؟ تو یہ قاضی اسد بن فرات مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف کی گئی ہیں۔ اور 39واں سوال ہے، علامہ الباجی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق پرتگال سے ہے اور انہوں نے المنتقی کے نام سے موطا امام مالک کی شرح لکھی ہے۔ 40واں سوال ہے، موطا امام مالک میں ثنائیات جو ہیں وہ کتنی ہیں؟ تو وہ 40 ہیں۔ اگلا سوال ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الام اس کے جو راوی جو ہیں وہ ربیع بن سلیمان المرادی ہیں۔ اور 42واں سوال ہے، معدوم فقہی مسالک کا سب سے بڑا ذخیرہ جو ہے سیاستہ میں وہ امام ترمذی کی جامع الترمذی میں موجود ہے۔ اگلا سوال ہے، سلطان الب ارسلان جو تھے وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ تو وہ سلجوقی تھے، خاندان سلجوق سے ان کا تعلق ہے۔ اور 44واں سوال ہے، بغداد میں آل بوئہ کے آخری حکمران کا نام جو ہے ملک الرحیم تھا جنہیں پھر جو ہے سلجوقیوں نے معزول کر دیا۔ اور 45واں سوال ہے، حافظ المغرب تو وہ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ 46واں سوال ہے، حافظ المشرق خطیب بغدادی ہیں جنہوں نے تاریخ بغداد لکھی ہے۔ 47واں سوال ہے، ایران میں منگولوں کے دور اقتدار کو کیا کہا جاتا تھا؟ تو وہ ایلخانی دور کہلاتا ہے۔ 48واں سوال ہے، جلالی کیلنڈر کس نے؟ یہ عمر خیام رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا تھا اور رصد گاہ اصفہان کے اندر انہوں نے بنایا تھا، اور پھر جلال الدین جو لقب تھا سلطان ملک شاہ سلجوقی کا ان کی طرف پھر اس کو منسوب کیا تو پھر اسے جلالی جو کیلنڈر ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اخوان و صفا کی انجمن نے کتنے رسائل لکھے؟ تو انہوں نے 52 رسائل ترتیب دیے۔ 50واں سوال ہے، علامہ محمد اسد رحمۃ اللہ علیہ کس ملک کے سفیر رہے اقوام متحدہ میں؟ تو وہ پاکستان کی طرف سے سفیر رہے۔ اگلا سوال ہے، اسلامی تصوف پہ سب سے زیادہ اثر کس فلسفے کا ہے؟ تو نو فلاطینی جو فلسفہ ہے نیو پلیٹونزم اس کا جو اثر ہے وہ زیادہ ہے۔ سکھ مذہب کے آخری گرو گوبند سنگھ تھے۔ اگلا سوال ہے، سانحہ گولڈن ٹیمپل یہ 1984 میں پیش آیا اور بندہ بیراگی کا تعلق جو ہے وہ سکھ سیکٹ سے تھا اور اسے 1716 میں قتل کیا گیا کیونکہ یہ بہت زیادہ قتل و غارت گری میں ملوث تھا۔ اس کے بعد سوال ہے کہ مانوی مذہب کا تعلق ایران سے تھا، اور 56 جو سوال ہے وہ ابرا الاشرم کے بعد اس کے بیٹے یکسوم نے جو ہے وہ عنان حکومت سنبھالی تھی۔ اور اگلا سوال ہے، کس ساسانی حاکم نے ہیرا میں پرورش پائی تھی؟ تو یہ بہرام گور کے نام سے اسے جانا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 58 ہے، دومت الجندل کے جو حاکم تھا عقیدر اس کا تعلق بنی طے کے خاندان سے تھا۔
اور اگلا سوال ہے جنگ حطین، یہ جو ہے 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی افواج میں اور عیسائی افواج کے درمیان معرکہ ہوا تھا، جس میں عیسائیوں کو شکست ہوئی اور بعد میں بیت المقدس پہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ جو ہے وہ قبضہ کر لیا۔ اگلا سوال ہے ابراہم اکڈز سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے وہ موجودہ دور کے معاہدات ہیں جو اسرائیل کی حکومت کے درمیان اور اسی طرح بحرین میں اور متحدہ عرب امارات اور مراکش کی حکومتوں کے درمیان ہو رہے ہیں، انہیں ابراہم اکڈز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے فلپائن کا نام کس ملک کے کون سے حکمران سے منسوب ہے؟ تو ان کا جو نام ہے فلپائن جو ملک ہے یہ جو بادشاہ تھے ہسپانیہ کے، اسپین کے فلپ، ان کی طرف نسبت ہے۔ اگلا سوال ہے کس انگریز گورنر جنرل کو جزائر انڈمان پہ کس مسلمان نے؟ تو ان کو وہ لارڈ جو ہے مایو ان کا نام ہے، اور انہیں 1872 میں ان جزائر پہ شیر خان آفریدی جو تھے انہوں نے قتل کر دیا تھا، وہ مسلمان تھے اور وہاں پہ قید تھے۔ اگلا سوال ہے لارڈ ڈلہوزی نے بر صغیر میں کون سا نظام؟ تو انہوں نے برقی ٹیلی گراف کا جو نظام تھا وہ بر صغیر کے اندر تقریباً 1854 میں متعارف کروایا۔ اس کے بعد سوال ہے کون سا مغل شہزادہ علم تصوف پہ جو ہے وہ کتب کا مصنف ہے؟ تو وہ داراشکو ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے پہلی مرتبہ عثمانی افواج نے ویانا کا محاصرہ وہ کب کیا تھا؟ 1529 میں کیا تھا۔ اس کے بعد سوال ہے معاہدہ کارلووٹز جو سلطنت عثمانیہ کے درمیان اور آسٹریا کے درمیان ہوا تھا وہ 1699 میں ہوا تھا، اور اس کا یہ اثر ہے کہ اس کے بعد پھر سینٹرل یورپ میں عثمانی فتوحات کا اختتام ہو گیا۔ اس کے بعد سوال ہے کس عثمانی سلطان نے بھائیوں کو قتل کرنے کا ظالمانہ قانون متعارف کروایا؟ تو یہ محمد الفاتح محمد الثانی ہے، انہوں نے یہ ظالمانہ قانون متعارف کروایا تھا اور انہوں نے ہی قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا۔ اگلا